شکریہ جناب سلو شاہین صاحب. اب ہم چلتے ہیں جناب سردار واجد صاحب کی طرف. وہ اپنا پیغام ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. انوار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گالا بازار سے مجھے لائیو لیا ہے. آج 5واں روز ہے ہڑتال کا، اور میں لائیو اس کے ساتھ آپ کے جو وہاں مختلف مقررین ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر بات کر رہے ہیں، سب سے لائیو ان کانٹیکٹ ہوں. ایک ایک ایکٹیویٹی کو میں واچ کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے ٹائیں کے نوجوانان، ٹائیں کے بزرگ، ٹائیں کے لوگ، انہوں نے آغاز کیا. جینون ان کے مسائل تھے، اور اس میں پرائرٹی انہوں نے گرمیوں کے اس موسم میں بجلی کے ایشوز کو لے کر وہ کھڑے ہوئے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے، اور جو آنکھ مچولی کا سسٹم بالخصوص یونین کونسل ٹائم میں جاری رہا، اور جس پرابلم سے ہم گزرے، یہ ہم نے بارہا مرتبہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات لائی کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے مختلف احتجاج ہوتے رہے. کھاڑ بازار کے مقام پر 2-3 دفعہ احتجاج ہوئے. معذرت کے اس کے ساتھ بعد واجد صاحب آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا کیمرے کے سامنے. جی جی ابھی کلیئر ہے آواز؟ جی اب کلیئر ہے اپنا پیغام. اچھا، ڈیفرنٹ جو ہے وہ احتجاج ہوتے رہے، اور اس میں یہ بھی بات درست ہے کہ ایکسین لیول تک محکمہ برقیات کے اہلکاران نے آ کر موقع پر یقین دہانیاں بھی کروائی، لیکن اس کا کوئی خاتمہ جو اس سے ملکہ علاقہ جات ہیں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، سب کو اپنے رائٹس کی خاطر اٹھنے پر اور احتجاجی اس دھرنے میں یا احتجاجی اس تحریک کے آغاز کرنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس سے آگے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جب ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب عوام علاقہ احتجاج پر آتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل ہیں ہمارے، جو ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے. بارہا مرتبہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ تقاریر میں بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے جی کہ آج تک ایڈمنسٹریشن کا کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا، اور یہ بے حسی ہے، اور گورنمنٹ کی بھی بے حسی ہے. اس حوالے سے بات چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائم سے شروع ہونے والا یہ احتجاج، اس میں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، ڈویژنل لیول کے اوپر، اور گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ایک ایسا ماحول بنایا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے جو اس کو ایشوز کو سالو کرنے میں شاید سنجیدہ نہیں تھے، یا اس طرح کی رپورٹس یہاں سے چلی گئی کہ ٹائم کے اندر اگر کوئی مذاکراتی ٹیم آتی ہے یا کوئی یہاں آ کر مذاکرات کرے گا تو بجائے معاملات سلجھنے کے الجھ جائیں گے. اور خبریں جہاں کا درد، وہاں میرے بھائی، میرے کزنز، میرے اپنے اہلیان ٹائم، سارے اپنے لوگ جو وہاں ہیں اور جو آج 5 دن سے اس میں سفر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قرب و جوار کے تمام علاقوں کے لوگوں کے لیے جو مین شاہراہ ہے اس کی بند ہونے کی وجہ سے باغ، دیر کوٹ، اس سے آگے فارورڈ کوٹا تک جو ٹرانسپورٹ اس ڈیفنس روڈ پہ چلتی ہے، سب متاثر ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ لوکل پرابلم کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں یا مسائل ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. اس حوالے سے میں کلیئر کرتا چلوں کہ پہلے دن سے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مذاکرات کرنے چاہتی تھی، اور مختلف ذرائع سے انہوں نے
جو ہے وہ کانٹیکٹس کیے، مختلف لیول کے اوپر کانٹیکٹس کیے کہ ایسا ماحول ہو کہ جہاں ہم جا کر پرامن طور پر مذاکرات کر کے معاملات کو حل کریں. لیکن جی جب جناب. کبھی بھی یہاں سے بات جاتی اور واپس اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ جی کمیٹی متفق نہیں ہے، ہمارا یہی مطالبات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور بیچ میں سے ایسی باتیں بھی نکلتی رہی کہ جی یہاں ایڈمنسٹریشن کے پاس جو ہے نا جا کر ایسے معاملات وہ جاتے رہے ان کے پاس کہ وہاں ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہاں ڈسکشن کی جا سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس پورے 4 ڈسٹرکٹ کا ہیڈ جو ہے وہ کمشنر ہوتا ہے، اور کمشنر گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. اور جب کمشنر کوئی بات کرے گا یا کرتا ہے تو وہ آن بیہاف آف منسٹر بات کرتا ہے، آن بیہاف آف گورنمنٹ بات کرتا ہے، آن بیہاف آف پی ایم بات کرتا ہے. لیکن افسوس ہے افسوس کہ بارہا رابطوں کے باوجود کمشنر سائٹ سے مختلف لوگوں سے رابطے کیے گئے، لیکن یہاں سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا گیا کہ کوئی ایسا ماحول بنایا جائے، کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے، کوئی جگہ کا تعین کیا جائے کیسے کرنے ہیں مذاکرات. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کی دو ٹوک جو ہے نا آپ کے سامنے ایک بات سامنے ہے کہ تھیلے کے مقام کے اوپر جب بھی وہ آئے تو مذاکرات کا ماحول ہی نہیں بن سکا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایشوز جو بھی ہیں، مطالبات جو بھی ہیں، ڈائلاگ اس کا واحد حل ہے، اور ڈائلاگ سے ہی بات آگے بڑھتی ہے اور مسائل کا حل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت تک ٹائی کے اندر افسوس کا مقام ہے کہ نہ کسی ذمہ دار کے ساتھ کوئی مذاکرات کا آغاز ہو سکا، نہ بات ڈائلاگ کا سلسلہ آگے چل سکا. اور رومرز کے اوپر اس وقت تک بات چل رہی ہے کہ وزیر برقیات آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں. یہ جو بات ہے کہ اگر آپ کا لوکل کمشنر یا لوکل ڈی آئی جی، لوکل ایڈمنسٹریشن اجتناب کر رہے ہیں ٹائم میں آ کر مذاکرات کر کے باعزت طور پر اس کا حل کرنے میں، اگر وہ اجتناب کر رہے ہیں تو باہر کا کوئی منسٹر آ کر اس کھلی کچہری میں عوام کے اتنے بڑے اس میں آ کر وہ شاید اس چیز کو اس طرح نہیں لے رہے کہ وہ آ کر اس طرح سے مذاکرات میں داخل ہو سکیں. ادروائز یہ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے جہاں ہم عوام کے لیے ہے، 4 ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے لیے ہے، وہاں ایڈمنسٹریشن دن رات اس کے اوپر سوچ رہی ہے کہ ڈسکشن سے ڈائلاگ سے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے اندر ان معاملات کو ڈال کر ان معاملات کو ڈسکشن کر کے ان کا حل کیا جائے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہاں ماحول اس طرح کا بنایا جائے، کمیٹی تشکیل دی جائے، پراپرلی ایک اسپوکس پرسن منتخب کیا جائے، تو کمشنر لیول سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے، ذمہ دارانہ انداز میں کیا جائے، اپنے مطالبات جو بھی ہیں وہ سامنے رکھے جائیں، اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے، ڈائلاگ کیے جائیں. اور اگر تشفی ہوتی ہے لوگوں کی، اگر لوگوں کی تشفی ہوتی ہے، شرکائے دھرنا کی تشفی ہوتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اگر نہیں ہوتی تو اچھے انداز میں، اچھا ایک پڑھے لکھے لوگوں کے انداز میں اس چیز کو آگے تک پہنچایا جائے. لیکن اس وقت تک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ آج یہ مذاکرات ہیں، منسٹر آ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کون یہ کہتا ہے کہ منسٹر آ رہا ہے؟ میری انفارمیشن میں تو کوئی منسٹر نہیں آ رہا. اس وقت تک محترم جناب، گورنمنٹ نے مکمل طور میں پر ایک بات پی ایم مینشن نے کرتا چلوں. تو گورنمنٹ نے مکمل طور پر کمشنر کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ بات کریں، کوئی ڈائلاگ کریں تو آن بیہاف آف پی ایم بات کریں، آن بیہاف آف منسٹر بات کریں. آپ کی بات جو بھی ہوگی، جو کمٹمنٹ ہوگی، اس کو من آن اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو میری آخر میں تمام شرکائے جو دھرنا ہے، عوام علاقہ، ٹائیں، بیڑی، داتو، منگوئی، جو جو وہاں موجود ہیں، سب کو میں بینگ لوکل ہونے کے ناطے میرا درد بھی یہی ہے. درد یہی ہے کہ ہم نے بند گلی میں نہیں جانا. بند گلی جو ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. مذاکرات کے دروازے کھولیں، اپنا ایک ماحول بنائیں تاکہ یہاں ذمہ داران آ کر مذاکرات کریں، اور کوئی اگر سولوشن ہوتا ہے تو وہ سولوشن کے لیے ہم باہر نکلے تھے. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے، ہمارے ایشوز کو حل کیا جائے. جب بجلی کا ایشو اگر کوئی کسی اتھارٹی نے ہمیں یقین تو نہیں کروائی، وہ اس کا قابل عمل حل اگر ہمیں جو ایکسیپٹڈ ہوگا تو اس کو اگر وہ ایکسیپٹڈ ہے تو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اگر ایکسیپٹ نہیں ہوتا تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں ڈائلاگ کا سسٹم ہی نہ بنایا جائے. میری ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے تمام ذمہ داران سے، تمام میرے بھائیوں سے، تمام لوگوں سے کہ وہ ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنائیں، اسپوکس پرسن منتخب کریں، ہم جگہ کا تعین کریں اور وہاں ذمہ داران کو بلائیں اور ذمہ داران آ کر وہاں مذاکرات کریں، اور تاکہ یہ جو
مسائل اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن جو ہے وہ نئے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، مریضوں کے لیے ہو رہے ہیں، ہمارے لیے ہو جائیں تو ہم اس بحران سے ایک اچھے جو ہے وہ انداز سے نکل سکے اور اپنے مسائل کا بھی حال لے سکیں۔ انوار صاحب پلیز کوئی کوشچن ہو آپ کا تو اس کے لیے آپ پلیز وہ کر سکتے ہیں۔ جناب شکریہ محترم واجد صاحب، میں ایک چیز یہاں پہ مینشن کرتا چلوں کہ جس دن ہم نے یہ دھرنا سٹارٹ کیا تھا اسی دن ہماری کمیٹیاں بننی شروع ہو گئی تھی، بلکہ اس سے قبل از وقت بہت کمیٹیاں بھی بنی ہیں، میں نے اپنے وہ جو معاملات ہیں کمیٹیز کے سامنے رکھی، بارہا مذاکرات بھی ہوئے، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کمشنر 3 ڈویژن کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہمارے بلانے کے بغیر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ ہمارے محترم ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، آج بھی اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کی عزت کریں گے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرک کھڑا ہے، یہاں سے لے کر ڈلکوٹ پل تک کم سے کم 120 ٹرک کھڑے ہیں جن کے اوپر کروڑوں کا سامان ہے، لاکھوں کا سامان ہے، سبزیاں خراب ہو رہی ہیں، آٹے کی قلت آگے ہوتی جا رہی ہے، دوائیاں ختم ہو گئی ہیں لوگوں کے پاس، ہر لمحے پہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جو شرکا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کھلی کچہری میں کسی کمیٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ آ کے ڈائلاگ کریں، جو بھی سینئر ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو عزت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہاں ٹائیں دیکھیں، ٹائیں اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، ٹائیں سے بہت ہی جنرل لیول تک، صدر لیول تک، وہ اس طرح کے ہر شعبے میں ہمارے افسران موجود ہیں، ٹائیں اپنا ایک نام رکھتی ہے، لہذا جو بھی میری آواز سن رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے عمر رسیدہ لوگ جو ٹرک ڈرائیوروں نے یہاں پہ بالکل خجل الخوار ہو رہے ہیں، بے یارو مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، بارش کا سماں ہے، مچھر الگ ہیں، ان کو کھانے پینے کی بالکل ترسیل نہیں ہے۔ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گروپوں میں تاکہ حکومت بالا تک ہماری آواز پہنچے اچھا کہ ہمارے پاس اچھا آئیں اور ہمیں سنیں۔ پلیز آپ نے کوشچن اٹھایا ہے، کوشچن کریں آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ کمشنر صاحب آئیں، دوسرے آئیں، تیسرے آئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ماحول کو اتنا پولیوٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کمشنر وہاں ڈائلاگ کے لیے جاتا ہے یا کوئی ذمہ دار جاتا ہے تو وہاں بجائے معاملات سلجھنے کے الجھیں گے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ 300-400 کی گیدرنگ میں اگر آ کر کوئی مذاکرات کرتے ہیں اور کوئی اسپوکس پرسن منتخب نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی چیز اگر نہیں ہوتی تو بجائے ہم معاملات کو بگاڑنے نہیں چاہتے۔ جہاں کہیں بھی مذاکرات آج تک ہوئے ہیں تو وہاں ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، پورے 300-400 عوام سے آگے الیکٹڈ کیے جاتے ہیں کچھ بندے جو اسپوکس جی جی پرسن بالکل ہوتے ہیں، بالکل جو بالکل، کمیٹی میری میں بات شامل سنیں، ہوتے یہاں ہیں، پہ وہ بالکل 3-4 معاملات آدمیوں پر کی کمیٹی چارٹر بنی ہوئی ہے۔ پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ ڈائلاگ کھلی کچہری میں 400 آدمیوں سے نہیں ہو سکتے۔ اگر فار ایگزامپل وہاں 400 آدمی ہے، مختلف مائنڈ کے لوگ ہیں، مختلف سوچ ہے، کہیں بھی اگر کوئی اس طرح کی بدمزگی پیدا ہوتی ہے تو ایڈمنسٹریشن اس بات سے ریسٹرین کر رہی ہے، اس بات سے اسی لیے اجتناب کر رہی ہے کہ ہم اگر مذاکرات میں داخل ہوں تو طریقے احسن اور خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کیا جائے۔ جناب ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے یہ جو 300-400 افراد شرکا جو یہاں پہ دھرنے میں موجود ہیں، ان کی باقاعدہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ جو بھی ہمارا سینئر یہاں پہ آئے گا یہ 5 بندے ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، باقی تمام بیٹھ کر ہم ان کو باعزت طریقے سے سنیں گے۔ اچھا، اس میں یہ ہے جی انوار صاحب کہ 5 بندوں کی جو کمیٹی ہے اس کو اناؤنس کیا جائے سوشل میڈیا کے اوپر، نمبر 1۔ نمبر 2، جو مجمع میں آپ کہتے ہیں یا پورا گیدرنگ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں گے، گیدرنگ سے ہٹ کر کوئی سائڈ پہ جگہ جہاں 5 آدمی اور بندے بیٹھے ہیں وہاں سے پورا فیڈ بیک لے کے جائیں لوگوں سے کہ ہمارا کیا کیا اعتراضات ہیں، کیا مطالبات ہیں، وہ سارے اتھارٹیز کے سامنے رکھی جائیں۔ اتھارٹیز ان کو مطمئن کرتی ہے تو ٹھیک ہے، مشاورت کا عمل وہ جاری رکھیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ کھلی کچہری میں آپ کہتے ہیں ایسے ایموشنل ماحول میں، ایسے جذباتی ماحول میں ذاتی طور پہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں بجائے معاملات سدھرنے کے، معاملات ٹھیک ہونے کے، ہو سکتا ہے جہاں مطلب ہے خدشہ ہے کہ، اور یہ خدشات جو ہیں اگر میں لوکل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن باہر کا کوئی بھی آدمی آئے گا تو ٹائیں کی ایک ریپوٹیشن رہی ہے، ٹائیں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ٹائیں کے حوالے سے ہے، اور پھر یہاں سے ہی شاید رپورٹیں جاتی ہیں کہ وہاں مذاکرات کرنے کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ میں اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے رپورٹس جا رہی ہیں
کہ وہاں مذاکرات کی کوئی صورت حال نہیں ہے. جب کبھی بھی مذاکرات کے لیے جائیں گے تو وہاں کانفلکٹ بالکل بڑھے گا. بے بنیاد اس بات باتیں کو من گھڑت کہانیاں یہاں پہ گڑی بتا جاتی ہیں. رہا یہ انتظامیہ کی ایک سازش ہو سکتی ہے کہ ہمارے دھرنے کو پرامن دھرنے کو منتشر کرنے کی ایک سازش ہے. طرح طرح کے یہاں پہ من گھڑت اور گماشتے لوگ آ کے بیچ میں پتہ نہیں وہ انتظامیہ کا حصہ ہیں یا کیا ہیں, خبریں پھیلا رہے ہیں, جھوٹی اور فیک خبریں. کسی قسم کی یہاں پہ بد نظمی نہیں ہوگی. ہماری کمیٹی یہاں پہ موجود ہے. جو بھی سینئر ہمارے پاس آئے گا وہ کمیٹی ان کے ساتھ بات کرے گی. ہم ان کو باعزت طریقے سے یہاں سے رخصت بھی کریں گے. یہ محترم شیخ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, یہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. آپ ان سے کمنٹس لے سکتے ہیں جناب شیخ صاحب. اچھا اچھا, اس میں انوار صاحب ایک سجیشن ہے میری طرف سے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری کمیٹی بن گئی ہے, اس کمیٹی کو سوشل میڈیا کے اوپر اناؤنس کیا جائے اور بالکل بانگ ہم دول شیئر اس کریں کا گے. اعلان کیا جائے کہ یہ ہماری کمیٹی ہے اور یہ کمیٹی اسپوکس پرسن کون ہے, کمیٹی کون ہے, اس کے نام اناؤنس کیے جائیں اور اس کے بعد اوپن دعوت دی جائے ایڈمنسٹریشن کو, بالخصوص کمشنر پونچھ کو ایڈریس کر کے کہا جائے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور اس میں یہ کلیئر کیا جائے کہ جگہ کس جگہ پہ کے اوپر ہم مذاکرات کریں گے. اس کی فارمیلٹیز طے کر کے معاملات کو شان اگر صاحب آپ حل یہاں کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہمارے حق میں بہتر ہے. کیونکہ انوار صاحب, ہم نے بینگ انسان بھی سوچنا ہے, ہم نے پرابلم کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, ہم نے مسائل کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہے, یہ جو دھرنا ہے, یہ جو ایشو ہے, جینون ایشو ہے. بجلی کے مسائل ٹائم میں بالخصوص وہ بہت زیادہ ہیں, بہت بڑے پرابلمز ہیں. اور اس پرابلم میں خود بھی اس میں سفر کرتا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ بند گلی والا راستہ اچھا راستہ نہیں ہے. ہمیں مذاکرات کے دروازے اوپن رکھنے چاہیے. ہمیں مذاکرات, اگر کوئی مذاکرات کا ہمارا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ٹیم کو اناؤنس کیا جائے, کمیٹی کو اناؤنس کیا جائے, جگہ کے تعین کا کیا جائے. یہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ دھرنے میں آئیں کھلے آدمی جس کا جو جی چاہے وہ بولے, ایسے مذاکرات کسی ٹریک کے اوپر نہیں جا سکتے, نہ ہی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے. اور جو دن گزر رہا ہے, جو لمحہ گزر رہا ہے, اس میں سمجھ رہا ہوں کہ بجائے ہمارا احتجاج اس وقت گورنمنٹ کے ایوانوں تک ریکارڈ ہو چکا ہے, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ریکارڈ ہو چکا ہے, پورے سب ڈسٹرکٹ میں بالکل آپ یہ نے بات کی احتجاج ہے. ریکارڈ ہو چکا ہے. 300-400 بندوں میں سے ایک کمیٹی ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے اور جو سینئر سنجیدگی سے گورنمنٹ کو موجود ہیں. آگے بڑھایا جائے. کمیٹی کے حوالے سے جو آپ نے سوال رکھا ہے تو یہ ہمارے سینئر یہاں پہ موجود ہیں, یہ آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ کوئی بھی سینئر ایون کمشنر ہیں, جو بھی ہیں, وزیر ہیں, اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم 300-400 جو شرکا یہاں پہ موجود ہیں وہ پورے کے پورے ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. ہم نے 5 بندوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے, وہ ان کے ساتھ اپنے تحفظات رکھیں گے. جو عوام کے تحفظات ہوں گے وہی ان کے تحفظات ہیں. اس حوالے سے شان صاحب بات کریں گے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہمارے کشمیری اور اوورسیز بھائی اور پوری دنیا میں جو دیکھنے والے ہمارے لوگ ہیں, ان سب کی خدمت میں سلام پہنچے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے جو بڑے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں, جو احتجاج ہوتے ہیں کسی اپنے بنیادی حقوق کو لے کر, اور یا ہڑتالیں ہوتی ہیں یا کہیں اگر کوئی تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں, تو ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کیسے ہوتے ہیں, اس کے کیا کار ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم ہر چیز سے اویئر ہیں. ہم نے چونکہ پوری جو ہماری جدوجہد ہے وہ ان جو ہڑتالوں میں, ان احتجاجوں میں, اس جدوجہد میں گزری ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس مکمل جو ہے وہ ایک کمیٹی موجود ہے, ہمارے پاس پوری مینجمنٹ ہے. ہم ہر حوالے سے عوام کو بھی مطمئن کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ جو آنے والا ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کے لیے اگر کوئی کسی کو شوق ہے مذاکرات کرنے کا, تو ہم اس کو ہمارے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو بھی یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ مذاکرات کو بھی جس حد تک اس کی کوئی ایٹیکیٹس ہیں یا کوئی اس کو کس حوالے سے ڈیل کرنا چاہیے, ہمیں وہ بھی بخوبی آتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں بار بار انتظامیہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہ پوچھی جائیں ہم سے کہ جی ہم آئیں تو آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, یا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ہم سن کر تھک چکے ہیں. اور اس طرح کے یہ جو بیانات ہیں, ہمیں سچی بات ہے ابھی ان باتوں سے الرجی ہے. اگر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے تو ہم پہلے اپنی عوام سے بات کریں گے کہ بھائی ہاں بھائی ہمارے پاس یہ کوئی مذاکراتی ٹیم آئی ہوئی ہے, ان کو مطمئن کر کے. اور مذاکرات ہمیشہ جو کوئی بھی پارٹی آتی ہے اس کے ساتھ الگ سے ہوتی ہے, وہ کراؤڈ میں تو ہوتی نہیں ہے, اس کو الگ کر کے تو اس سے بات چیت ہوتی ہے.
तो पहले सबसे पहले हमारी चूंकि इस अवाम के लिए हम निकले हुए हैं, तो सबसे पहले हम अपनी अवाम को मुतमईन करेंगे कि हमने ये बात करनी है, और किन 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 जो हमारे जो मुतालबात हैं उसके ऊपर हमने बात करेंगे। और फिर सबसे पहले अपनी अवाम को मुतमईन करके उसके बाद हमारे जो कमेटी के एक दो या जितने भी मेंबरान जो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर हम सारे लोग जाकर उनसे बात भी करेंगे। लेकिन एक हमारी बात जो है वो सब लोग यहाँ पे लोग भी सुन लें, और जितने भी देखने सुनने वाले हमारे ओवरसीज भाई हैं या यहाँ पे नाम नहाद जो हमारी इंतजामिया है, उसके लिए हमारा ये पैगाम है कि हम चूंकि अपना एक कैंप लगाकर एहतजाजी हमारे धरने मौजूद हैं, हम जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो चल कर खुद हमारे पास आएगा, नहीं तो हम महीनों बैठने के लिए तैयार हैं। हम जब कश्तियां जलाकर निकले हुए हैं तो फिर हमने बैठना नहीं है, या हम किसी के तलवे चाटने या किसी की खुशामद करने कहीं नहीं जाएंगे। जिसको हमसे कोई प्रॉब्लम है, जिसको इंतजामिया ये सूरत हाल को ठीक करना है, तो ये सिरदर्दी उसकी है, वो चल कर खुद हमारे पास आएगा और हमसे जो भी बात करेगा, हमें अगर जो भी पॉसिबल हुआ हमारी अवाम को मुतमईन करेगा। उसके बाद हम भी जो है ना, हम चूंकि अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम जिस हिसाब से भी वो मुतमईन होगी हम उसके साथ वो चीज करेंगे। बहुत शुक्रिया अच्छा शान साहब प्लीज, ये आपकी गुफ्तगू ठीक बात है, अवामी राइट्स के लिए आप खड़े हुए और गैदरिंग जो है, मैं ये नहीं कहता कि जो अवाम आपके साथ हैं, जो गैदरिंग है उससे हट के कोई आप बात करें। एक हुकूक की जंग के लिए आप निकले हैं आप लोग, एक जेन्युइन इश्यूज हैं, टॉय के बिजली से हटकर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अभी जो इशू आप लेकर निकले हैं बिजली के हवाले से बिलखुसूस वो इशू है, तो जो बात आप कर रहे हैं इसी बात को थोड़ा सा हमने एक चैनलाइज करना है। चैनलाइज करने से मुराद ये है कि जो खदशात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शुरकाए धरना है या वहाँ के जो मुकर्रीन हैं, जिम्मेदारान हैं, जो कमेटी के मेंबर हैं, उनका ओरिजिनल यही एक वो जो है उनका थॉट यही है कि हमारे इश्यूज को हल किया जाए, लेकिन अंदर से खबरें एक्सप्लॉइट की जा रही हैं, एक्सप्लॉइट हो रही हैं, दोनों तरफ एक्सप्लॉइट हो रही हैं, और माहौल को पोल्यूट करने की ट्राई हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि आप जब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, हम मुज़ाकरात जो भी आता है उससे करने के लिए तैयार हैं, तो बात थोड़ी सी जगह पे रुकी हुई है। उसमें क्या है कि कमेटी है तो कमेटी के नाम अनाउंस करें आप, उसके अलावा धरने में 400-500 आदमियों से आप मशावरत करें, उसको इत्माद में लें, उनसे डिस्कस करके कि ये हमारे मुतालबात हैं, इनके ऊपर हमने बात करनी है, स्पोक्समैन अपने मुंतखब करें। फिर प्रॉब्लम एक जगह की आ रही है, इस वक्त रिलेक्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके पास खबरें ये भी हैं कि बाज लोग जो हैं वो विद असला जो है वो पहाड़ों के ऊपर मौजूद हैं, और इस तरह की सूरत हाल जो है वो वहाँ है, जिस वजह से वो इस बात को, अदरवाइज सबसे बड़ा बर्डन इस वक्त फील हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को। उनकी जिम्मेदारी है कि इनको मामला को हल करें और रोडों को खुलवाएं। मैं ये कहता हूँ कि कोई एक जो है कोई जगह, एक इस धरने से मुशावरत के बाद जो 5-6 आदमियों की कमेटी है वो इसको फाइनल करके कोई एक जगह का ऐलान करते हैं कि इस जगह के ऊपर हम जिम्मेदार हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होंगे वो हमारे मेहमान होंगे, बात से हल होती है, डायलॉग से हल होती है। दुनिया के तमाम इश्यूज जो हैं वो डायलॉग से हल होते हैं। जो आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, आज 5वां दिन है धरने का, और यहाँ इस धरने की वजह से बहुत सारे मुश्किलात से लोग गुजरे हैं, आप लोग गुजरे हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ जिन्होंने सफर किया है, आप पूरी रात यहाँ बैठते हैं, लेकिन इसका एक इश्यू के ऊपर एड्रेस करने वाली बात है, बहुत करीब पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा ये जो आप कहते हैं जी कि ये किया जाए वो किया जाए, एक बंदा बात करता है कि वहाँ माहौल बहुत अच्छा है, लोग मुज़ाकरात करने के लिए तैयार भी हैं, लोग इस काबिल भी हैं, वहाँ जो लीड कर रहे हैं उनकी पोजीशन भी है कि वो सारी बातों को समझते हैं, लेकिन ये है कि आप इसको चैनलाइज नहीं हो रहा है ये मामला, जिस वजह से ये गैप इस वक्त मौजूद है। अच्छा मेरी बात सुन लें। देखिए बात ये है कि ये जो इस किस्म की जो खबरें, फेक खबरें होती हैं ना, ये चूंकि हम रात को सोशल मीडिया से, रात को कल का जो दिन है वहां से स्टार्ट हुआ है ये सिलसिला, और इतनी ऐसी ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और आगे पीछे के रिपोर्टिंग करने वाले यहाँ पे मुख्तलिफ एजेंट हैं जो मुख्तलिफ अपने अपने हिसाब में लोग बातें करते हैं कि जी वहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ पे ये है, वहाँ पे फलां है, ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ है,
اس کے ان کے اوپر کام نہ دھرا جائے. ہمارے جو دھرنے کے جو کوئی ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی ایسی کوئی خبر اگر ہے تو پھر ہم چلو اس کی مطابق بات کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے. اور ایون ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر انتظامیہ مطلب مینس کے اگر پولیس یہاں پر آتی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بھی پہل نہیں کریں گے. وہ اگر ہمارے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ یہاں پر کھڑی ہے تو ہم اس کا بھی جو ہے نا خیال رکھیں گے. اس کی روزی روٹی دوسرا تیسرا اس کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی حوالے سے اگر کوئی اس قسم کا کوئی کام کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مجبوری ہوگی. اور اسی حوالے سے پھر یہ ہے کہ جو انتظامیہ کی کوئی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ اگر آ جاتی ہے تو ہم اس کا بھی جو ہے نا ہمیں ایٹیکیٹس کا پتہ ہے اور ہم نے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ساری چیزیں پلان کی ہوئی ہیں. یہ اگر کوئی یہ خبریں دے رہا ہے تو وہ یہ غلط خبریں دے رہا ہے. ہمارا پورا ایک منظم سسٹم موجود ہے اور ہم وہ ہر حوالے سے بہت منظم ہے. بھائی صاحب ایک گل ہے کہ میں تسی نے گل کی سی تو حکام 12 جڑے انہوں نے کہ میں بہت اچھے الفاظ وچ باور کرانے کی کوشش کی سی کہ ہم باغی نہیں ہیں. باغی اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے. اس حوالے سے میری بات ہو چکی ہے ان سے سے میری بات ہو چکی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ یہاں حالات ہمارے جو احتجاجی جو لوگ ہیں دھرنے والے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شفٹوں میں آتے ہیں اور شفٹوں میں جاتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں. لیکن یہاں جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ مسافر ہیں. لوگوں کے سامان ضائع ہو رہے ہیں, گاڑیاں ضائع ہو رہی ہیں, لوگوں کی نیندیں تباہ ہو رہی ہیں, لوگوں کے آگے آنے والا جو تہوار ہے اس حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو ہماری ہڑتال ہے یہ پھیلتی نہیں جا رہی ہے اور اس کے جو اثرات ہیں پورے ملک کے اندر جنہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے ان نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے اور ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ حالات کیا ہے. تو اس حوالے سے میری بات پہلے بھی ان تک پہنچ چکی ہے تمام دھرنے والوں کی جانب سے کہ کوئی ایک مقام کا جو ان کے لیے آسان ہو, ٹھہرا اور نمگلا, ان میں سے جو بھی ان کے لیے آسان کوئی جگہ بنتی ہے جہاں وہ ایزیلی آ سکتے ہیں, ہم آدھے گھنٹے کے اندر وہاں اپنا جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. دوسرا ایک بات کہ کوئی روایتی بات, بے شک ہم تو سیاسی پنڈت کی بات نہیں کرتے کوئی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. ہم بالکل سیدھے سادے اپنے حوالے سے اپنے ساتھ یعنی ایک ایٹیکیٹس رکھتے ہیں, تہذیب رکھتے ہیں. ہم ہر یعنی جو اخلاق کی جو دائرہ ہے وہ بالکل اس کو محروز خاطر رکھتے ہوئے ہم ان سے بات کریں گے. یہ ان کو بالکل سمجھا دیں. یہ آخری یعنی بار بار اس بات کا اظہار کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. ان کو سمجھا دیں کہ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے. البتہ یہ جو احتجاج کا ماحول ہوتا ہے اس طرح سے بہت رومرز پھیلائی جاتی ہے. جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ادھر سے اٹیک ہونے والا ہے, وہ ریڈ کرنے والے ہیں, تو پھر ادھر سے بھی اس طرح کی خبریں چلتی ہیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو بھی ماحول ہوگا اس کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھے ماحول میں انشاءاللہ ان کو بہتر ماحول دے کر گفتگو کریں گے. مذاکرات کامیاب ہونا ناکام ہونا یہ الگ بات ہے, یہ الگ چیپٹر ہے. اگر ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم جاری رکھیں گے. جس طرح سے ہمیں مطمئن کر سکے وہ بااختیار لوگ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ آئیں اور مذاکرات کریں. ہمارا یہ پیغام ہے, اس کو حتمی سمجھیں. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ماحول کو کنٹرول کرنا, ماحول کو سازگار بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. اچھا شکریہ چنگیز صاحب, بہت اچھی بات ہے آپ کی. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ ڈائلاگ کے اس پروسیس میں تقریباً 99% پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس کے لیے اسپیشلی تھینکس ٹو یو اینڈ آل یور کولیگس. میری یہ بات ہے کہ ابھی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے بھی اچھے ماحول کے ذمہ دار ہیں, اچھے وہ ماحول میں آپ بات کریں گے. اور آپ نے جگہ کے لیے بھی کہا ہے, تو تھیلا کے اور اس کے درمیان اگر کوئی جگہ فائنل کر دیتے ہیں, کمیٹی کو بھی اناؤنس کر دیتے ہیں, تو اس بات کو کلیئر کیا جائے ایڈمنسٹریشن سے کہ نو پرابلم ان ڈائلاگ. کوئی قسم کے خدشات کی بات نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تاکہ ایڈمنسٹریشن ہائی لیول ایڈمنسٹریشن آف ڈسٹرکٹ پونچھ ول کانٹیکٹ یو اور ڈائلاگ کا جو ہے وہ پروسیس شروع کیا جائے. تو ابھی یہ جو آپ کی بات ہے اس کو چینلائز کر کے فائنل ایک جگہ تھیلا جو جہاں دھرنا ہے اس کے سائڈ پہ شاید وہاں ریلیکٹنٹ ہیں کہ تھیلا دھرنے سے گزر کے آگے آتے ہیں, بیچ میں سے ظاہر ہے ادھر دھرنا ہے, تو کوئی ریلیکٹنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس بات پہ
ان کا دماغ جو ہے وہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ شاید ڈائلاگ کے لیے جائیں تو معاملات خراب ہو جائیں، اس لیے وہاں روڈ کے اوپر ہی اگر کوئی جگہ سلیکٹ ہوتی ہے تو وہاں آپ کی جو کمیٹی ہے، جو نمائندگان ہیں، وہ مشاورت کر کے ایک پورا اپنا اسکیچ بنا کر ڈیمانڈ لے کر وہاں اس کے لیے جگہ فائنل کرے اور یہ اس کو اناؤنس کرے تاکہ آگے اس پروسیس کو بڑھایا جائے۔ اچھا جی، ایک اہم بات آپ سے کرنی ہے، میرے خیال میں شاید یہ پیغام ان تک جائے گا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے آ رہا ہے، جو بھی چاہے انتظامیہ کا ہے یا حکومتی پارٹی کا ہے یا جو بھی ہے، تو ہمارا اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج وقت ایسا پہنچ چکا ہے، آج چونکہ 5واں دن ہے اور چونکہ ہمارا تقریباً یہ جو پونچھ ڈویژن ہے اس کے تقریباً ایریاز میں یہ جو ہماری تحریک ہے یہ پھیل چکی ہے۔ اب چونکہ یہ ہے کہ جو بندہ ہم سے مذاکرات کے لیے آئے تو وہ فل مینڈیٹ لے کر آئے اور ہمارا جو مطالبہ ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ یہ چیزیں لے کر آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے کہ بھائی ان کا مین مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں کم از کم یہ چیز چاہیے کہ جو ہے نا ہمیں پورے اس خطے میں فری جو بجلی ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے ہمارے اس خطے کو۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے فل مینڈیٹ لے کر وہ ہمارے پاس آئے تو پھر ہمارا یہ اتنی چیز ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے بالکل بہت اچھا ماحول بھی ہے ہمارے پاس، ہم اچھے ایڈوکیٹس بھی رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اپنی جو ان کے ساتھ جو ایڈمنسٹریشن کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کو وہ ایک جو ہمارا جو کیمپ لگے ہوئے ہیں اس سے سائٹ پر رکھ کر وہ ہمارے ساتھ ہے یہ تھیلا اور جو موجد گلا ہے اس کے درمیان کوئی جگہ سلیکٹ کریں، ان کی جو سیفٹی ہے یا ان کی جو عزت و احترام ہے اس کی ہم ذمہ دار ہیں، اور باقی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے اگر کوئی اس قسم کے کوئی معاملات اگر خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی، وہ اپنا جو پروٹوکول ہے اس کو دور رکھ کر آئیں۔ ویسے بھی ہمیں پروٹوکول سے بہت چڑ آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شون صاحب، اس میں شون صاحب پلیز ایک چیز کلیئر کرتے چلیں کہ جب دیکھیں نا آپ نے روڈ کے اوپر جب آپ ہڑتال پہ آئے آپ لوگ اور ساری ٹائیں اہلیان ٹائیں آئے، اس میں پھر لوگ شامل ہوتے کہ قافلہ کارواں بنتا گیا اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا، اس وقت بھی لوگ آن بورڈ ہیں، اور جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کا پھر وہ لے کے تو لوگ اٹھے، تو اس میں ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ جب دیکھا لوگوں نے کہ اس وقت ڈسٹرکٹ میں ٹائیں کے مقام سے شروع ہونے والی تحریک میں ایک پریشر پڑ گیا ہے تو ارجا کے مقام پر لوگ نکلے، اور جب وہاں ایڈمنسٹریشن نے ان سے بات کی تو انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، ان کے کو سیٹسفائی کیا گیا اور فوراً ہی انہوں نے اپنا وہ جو احتجاج ہے اس کو وہ ختم کر دیا۔ آج پونیولا میں جو ہے تاجران انمن تاجران نے وہاں ایجیٹیشن کیا، اور جب ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو ایک معاہدہ کر کے تو انہوں نے بھی اپنا وہ سٹینڈ ڈاؤن کر دیا۔ جہاں جہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات حل ہو رہے ہیں، ہمارے ایشوز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو لوگ اس کے بعد ٹائم دے رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا پوائنٹ ہے جس سے میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ فری اینڈ بجلی پورے آزاد کشمیر کو دی جائے، یہ اس وقت گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف کو ٹائم چاہیے۔ اگر وہ اپنے عوام کے حق کے لیے، حقوق کے لیے اگر حکومت پاکستان سے کوئی بات کرے گی تو یہ ایک بڑے لیول کی بات ہے، ایک سٹیٹ لیول کی بات ہے، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ وہ ہو سکتا ہے 15 دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائے اس پروسیس کو کرنے کے لیے کہ آزاد کشمیر کو ان کے لوگوں کو جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے ان کو 300-400 میگا واٹ بجلی وہ فری دی جائے یا انتہائی سبسڈی دی جائے۔ یہ ایک اسٹیٹ لیول کا مسئلہ ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو حکومت آزاد کشمیر ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ اویلیبل ریسورسز میں اہلیان ٹائیں کو، اہلیان بنگوئی کو اس ایریے میں ان کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے مطالبات پہلے دن جو تھے وہ مطالبات بھی آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جو بند گلی والا راستہ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سپیس دینی چاہیے ڈائلاگ میں سپیس دینی چاہیے۔ اگر یہ مطالبات آپ رکھتے ہیں تو اس کے لیے الگ ٹائم دیں ان کو،
کہ हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस चीज को स्टैंड करे। इसके लिए तो महीनों का टाइम चाहिए। जो आपके इमीडिएट इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए आप अपनी पॉलिसी बनाएं, और टाइम को अगर आप समझते हैं तो विद इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ मेरी तरफ से ये तजवीज़ है कि आप ये मुतालबा रखें वहाँ के मैक्सिमम कोटा टोई को दिया जाए। जिस तरह के किसी शहर को दिया जाता है इस तरह टोई को दिया जाए, टोई के लोगों को दिया जाए, वोल्टेज को जो है ना वो अच्छा किया जाए। इस तरह की चीजें जो हैं वो आप रखें। बड़े इश्यूज को लेकर जब हम रोड पे बैठ के इस रोड के ऊपर मानू बैठेंगे, मानू आपको प्रॉब्लम है, आपके घर वालों को प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम है, इन चीजों को सामने रखकर आप इस बात को आगे ले जाएं। अच्छा, मेरी बात सुन ले। देखें, बात ये है कि हमारा पूरा जो इस बात के मुतालबात के ऊपर पूरा होमवर्क किया हुआ है हम लोगों ने। हमें ये भी पता है कि इनके दायरा इकार क्या है, इनके पास इख्तियारात क्या हैं। हुकूमत जो नाम नहाद जो हमारी हुकूमत बैठी हुई है मुजफ्फराबाद में, इसके पास इसने मायदे किए हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। इनके पास क्या क्या इख्तियारात है हमें इसका भी पता है। फिर ये है कि ये आगे जब कोई जो नुमाइंदा हमसे बात करेगा उसके साथ मुज़ाकरात में ये चीजें डिस्कस होगी कि ये फ्री बिजली तो ये इनके तो इश्तिहार में ही नहीं है। लेकिन ये है कि उसके मुतबादल भी अगर कोई बात होती है फिर मुज़ाकरात में ये चीजें डिसाइड होती है। अलबत्ता इतनी बात है कि हमें अपने सारे मसाइल का भी आइडिया है, ये भी पता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या जो है क्या नामुमकिन है। तो मुमकिनात में से भी जो चीजें डिस्कस होती हैं और नामुमकिनात में से भी होती हैं, और इसके लिए टाइम फ्रेम तो हमें भी पता है कि उसका वो होता है। लेकिन ये सारी चीजें रिटन मायदे की सूरत में होंगी जब मुज़ाकराती प्रोसेस शुरू होगा। तो जब प्रोसेस शुरू होगा तो ये सारी चीजें फिर डिसाइड होती हैं कि कितने दिन का टाइम फ्रेम मिलता है या क्या क्या चीजें मिलती हैं। उस हिसाब में ये सारी चीजें फिर मुज़ाकराती अमल में ये चीजें तय होती हैं कि हमने कौन कौन से मुतालबात रखने हैं, उनकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं और इनके पास क्या जो इख्तियारात हैं। ये सारी चीजें हम बाखूबी जानते हैं। इनके माहिदात, इनकी जो सहूलतकारियां हैं जो हमारी हुकूमत की, ये सब चीजें हम इसका इल्म रखते हैं। तो इस हवाले से हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन इतनी बात है कि वो अपना जो मैंडेट है, जो अपना दायरा इकार है, वो चीजें ज़हन में रखते हुए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो अगर हमारा वो उस हिसाब में कोई मुज़ाकराती प्रोसेस शुरू होता है तो अगर हमें मुतमईन कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, नहीं हुए तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह ये चीजें तो चलती रहेगी। थैंक यू शान साहब 1 मिनट शेख साहब प्लीज। अच्छी बात है, मुतालबात रखने में अर्ज कोई नहीं है। ये जो लार्जर स्केल मुतालबात हैं इनको बड़े लेवल के ऊपर रखना है, ये आप रख तो जरूर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने ये इमीडिएट एक्शन वाले ये मुतालबात नहीं है। लेकिन मुतालबात रखने में अर्ज कोई नहीं है। लेकिन आप अपना ज़हन के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि जो कमेटी के मेंबरान हैं, जो लोग हैं, वो इमीडिएट मसाइल जो एक कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, उसके जो दायरा इख्तियार में जो हल होने वाली चीजें हैं उस हद तक तो वो ज़ाहिर आपको सेटिस्फाई करेंगे तो ये मामला हल होगा। तो बाकी मुतालबात रखने में कोई अर्ज नहीं है कि आप किस लेवल के मुताबिक रखें। बात करने का बात यह है कि परसों मैं पूरा दिन थला बाजार में रहा, रात 12 बजे में वहाँ से आया। वहाँ डीसी साहब भी मौजूद थे और बल्कियात के आला अफसरान वो भी मौजूद थे और इंतजामिया के और मजीद तारक साहब DSP, दूसरे नुमान साहब SHO नुमान साहब और इसी तरह सारे मौजूद थे वहाँ। तो हमने बात की एक सालसाना रोल सुने मुनासिब नहीं लगा मुझे कि मैं सालिस के हिसाब में बात करूं, लेकिन मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि इनसे आप मुज़ाकरात करें और कमेटी जो है वो बैठाई गई इधर। हमने पूरा सिस्टम उनको कहा कि आप बैठे इनसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात के दौरानिया में मुज़ाकरात ये बात चल ही रही थी कि मुज़ाकरात होने हैं, करने हैं। इस दौरानिया में DC साहब उठकर चले गए। ये उनकी मेरे ख्याल में DC साहब का जाना वहाँ से मुनासिब बात नहीं थी कि इस तरह DC साहब चले जाएं। और ये जो सिलसिला है इंतजामिया का, मुझे लगा कि वो भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं, जो मैं समझा। पता नहीं आगे क्या बात है। हमने तो हड़तालें बहुत की हैं, मैंने तो बहुत अर्सा बल्कि जेल भी काटी है इसी सिलसिले में। शौक नहीं है कि ये लोग हड़ताल करें या अपने बच्चों को या इलाके के लोगों को ये हम रुलाएं कि आप हड़ताल करें। देखें जी, बुनियादी जो राइट्स हैं, हुकूक हैं, वो इनको मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए।
میں یہ نہیں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں کہ ان کو سنتا ہی نہیں ہے کوئی، سنتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی میں اسے سمجھوں گا۔ تنویر الیاس صاحب سے میں بالخصوص یہ درخواست کرتا ہوں کہ علاقے کے رہنے والے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علاقے میں آئیں گے تو آ جائیں گے، ہمارے ٹائم کے ریت و رواج میں جو روایتی ہمارا مہمان نوازی سلسلہ بیٹھک کریں گے، ان کے ساتھ کر کے بات کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کمیٹی ان کو بالکل سنے گی اور کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی بدماشی ہیرا پھیری یا کوئی ایسا بدتمیزی کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جناب واجد صاحب سے بات کریں گے اور مختصر اور واضح پیغام دیں گے مذاکرات کے حوالے سے۔ ذوالفقار صاحب، آپ مذاکرات کے حوالے سے مختصر جامع اور واضح پیغام ڈی ایف او صاحب سن رہے ہیں، اپنا ریکارڈ جی ذوالفقار صاحب السلام علیکم۔ تو میں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انتظامیہ کو اتنا خطرہ ہے تو وہ یہ کریں کہ ایاز صاحب کے گھر میں ہی یہ پروگرام رکھ دیں، ہم 4-5 آدمی وہاں پہ آ جائیں گے تو وہاں پہ بیٹھ کے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر یہ جو ہے نا یہ انتظامیہ کو بھی آگاہ کر رہا ہوں، جو کمشنر صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ڈی آئی جی صاحب ہیں، کہ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا پوزیشن جو وہ ہے کہ یہ پوزیشن خراب ہے۔ یہاں پہ جو علیحدہ علیحدہ جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو وہ نقصان جو یہاں پہ ہو سکتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے، دن کو بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کریں کہ ایاز صاحب کے گھر میں وہ رکھ دیں پروگرام، ہم 4-5 جو کمیٹی کے جو آدمی ہیں ہم آ جائیں گے۔ میں عوامی ایکشن کمیٹی کا صدر ہوں، میں ان لوگوں سے جو ہماری عوام ہے، عوام سے بات چیت کر کے ہم اس بات کو ختم کریں گے۔ اور جو بات واجد صاحب آپ بھی ہماری کمیٹی کے حصے ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو جو بار بار اگر انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہاں پہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ لوگ اس طرح وہ کریں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ اگر تھیلے میں نہیں آ سکتے ہیں، آگے نہیں آ سکتے ہیں تو ہم ان کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اچھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب پلیز کیمرے کے سامنے لے آئیں ذوالفقار صاحب کو۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، آئی اسپیشلی اپریشیٹ یو۔ تو یہی یہاں جا کر معاملہ رکا ہے، صرف وینیو اور جگہ کا معاملہ ہے۔ اگر اس کو آپ فائنلائز کرتے ہیں، کمیٹی کو اناؤنس کرتے ہیں، تو پھر ادھر سے چینلائز کیا جائے تاکہ وہاں آ کر مذاکرات کا دور شروع ہو۔ تو اس کے لیے ایاز مغل صاحب ہیں یا ایون یہاں تک بھی بات ہے کہ پرانا جو دھرنا ہے تھیلے والا، اس دھرنے سے اس طرف 2 وارز جو ہے جھنڈا لا، اس درمیان میں روڈ کے اوپر بھی مذاکرات کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن تیار ہے، لیکن یہاں انٹری کے لیے کچھ اس کے ریزرویشنز ہیں۔ اس لیے آپ جگہ کا تعین کریں، مشاورت سے کریں، اور اس کے بعد اس کو چینلائز کر کے آپ مذاکرات کے دور سے گزریں۔ کوئی بھی بات حل ہونی ہے تو وہ اگر آپ 4 مہینے میں بیٹھے رہے تو مذاکرات سے حل ہوگی۔ کہ آپ کی بات کو میں ویٹ کرتا ہوں، آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ اس وینیو کو، جگہ کو فائنلائز کر کے ساری چیز سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیں، اور پھر میں بھی ان ٹچ ہوں۔ اس کے بعد ہم ایڈمنسٹریشن سے تھرو ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ایاز مغل صاحب ہوئے، کوئی اور ہوا، تو اس کے ان سے اپنا رول پلے کریں گے کہ جی اس معاملے کو وہ اپنے حد تک ذمہ داریاں پوری کریں، لوگوں کے معاملات کو ایڈریس کریں، ایشوز کو ایڈریس کریں، اور ان ایشوز کو حل کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کی بہت اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ جناب واجد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے۔ یہاں پہ بارش بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے، دھرنے کے شرکا آپ دیکھ سکتے ہیں، تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی ایکشن کمیٹی بنا کر اور مذاکراتی ٹیم پایا تشکیل تک پہنچا کر آپ کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو انوار صاحب، تھینک یو۔